اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد اس اللہ کی جس نے حق کے ولایت کی خصوصیات محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ کے لیے رکھیں، اور انہی کے بارے پیغمبر صلوات اللہ علیہ کی وصیت اور نبی کی وراثت ہے۔ یہاں مقصود دولت نہیں، نہ ہی پراپرٹی ہے، مقصود احساس حق ہے کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ جو دعویٰ کر رہی ہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر صدیقہ کی صداقت مان لی جائے تو حق حقدار کو دینا پڑتا ہے۔ مخدومہ کونین نے مخالفین کو دوراہے پہ کھڑا کر دیا۔ دربار میں جا کر حق مانگ کے سچا مانو تو تخت چھوڑو اور ممبر اصلی وارث کے حوالے کرو، جھٹلاتے ہو تو آخرت میں شفاعت سے محروم ہو جاؤ اور جہنم کا ایندھن بنو۔ ہمارے شہر میں ایک صاحب رہتے تھے، بہت دولت مند تھے، مگر اپنی جیب سے 1 ٹکا خرچ کرنا موت سمجھتے تھے۔ سگریٹ پیتے تھے مگر دوستوں کی ڈبیا سے۔ عمدہ کھانوں کے بہت شوقین تھے مگر پرائی دعوتوں میں۔ لوگوں کو حسرت ہی رہی موصوف سے ایک دھیلا بھی نہ خرچ کرا سکے۔ دولت تو ان کے پاس بہت تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ چور آئے، ان صاحب کے علاوہ گھر سے سب کچھ لے گئے، گھر میں جھاڑو پھیرنے کو بھی نہ چھوڑا۔ صبح جب محلے میں اس کی خبر ہوئی، ایک نے دوسرے کو خبر سنائی کہ ان صاحب کے ہاں چوری ہو گئی ہے، مگر مسکرا کے۔ حالانکہ چوری ہو تو کوئی اچھا مول تو ہے نہیں، مگر جس نے بھی دوسرے کو خبر دی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہ سنا ہے وہ صاحب لٹ گئے۔ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہی کے مقدر کا تھا، انہیں مل گیا۔ جبکہ اسی شہر میں ایک اور صاحب رہتے تھے جن کا دروازہ دن رات ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ ضرورت مندوں کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہر پریشان کی پریشانی حل ہوتی تھی۔ اس در سے کسی حاجت مند کے لیے نہیں کا لفظ نہیں تھا۔ مسافر ہو، مسکین ہو، غریب ہو، ہر کسی کی ہر ضرورت اس گھر سے پوری ہوتی تھی۔ ایک دن کچھ ڈاکوؤں نے ان کے ہاں بھی ڈاکہ ڈالا۔ صبح کو خبر کچھ اس طرح سے پھیلی کہ کتنے کم بخت تھے، اس گھرانے کو لوٹنے کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی مانگ لیتے جو انہیں ضرورت تھی۔ ہمارا اختلاف ہی دنیا والوں سے یہی ہے کہ پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مانگ لیا ہوتا تو دنیا بھی بچ جاتی اور آخرت بھی۔ محمد و آل محمد نہ تو کسی کو زبردستی جنت میں لے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ معصومہ عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے روز قیامت تک ایک مینارہ حق دکھا دیا ہے۔ السلام علیک یا ابتہ صدیقۃ الشہیداء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔